السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو سوال ہے قربانی کا، اور اسپیشلی عید الاضحیٰ کی قربانی، یہ آپ جانتے ہیں کہ بہت قریب تو آ چکی ہے۔ لوگوں کو بڑی جستجو بھی ہے، کیونکہ اب تھوڑی اویئرنیس پھیل رہی ہے ماحول میں اور لوگوں میں۔ تو میرے اتنے سال میں جو میں نے قرآن کو دیکھا، اس سے مجھے اتنی بات سمجھ آئی ہے کہ قرآن سے اول تو یہ ثابت ہی نہیں ہو رہی کہ غیر حاجی قربانی کریں۔ حج کی قربانی کا ذکر آیا، بیت العتیق میں قربانی ادا ہوگی، یعنی مکے کے حدود میں یہ ذکر آیا۔ ہم نے بنا لیا کہ جی ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اور جو قربانی کی تھی، وہ یہی قربانی ہم سنت ابراہیم کر رہے ہیں، جبکہ قرآن سے کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ جی وہ جو بچے کے لیے انہوں نے سٹیپ اٹھایا قربانی کرنے کا، دینے کا قربانی کو، تو وہیں پر اللہ نے کہا کہ یہ ایکٹ، یہ عمل تجھ سے قبول کر لیا گیا۔ وہاں پر کہیں نہیں آ رہا وہاں دمبا آ گیا، بکری آ گئی، کون آ گیا، اور پھر ابراہیم نے وہ قربان کیا، اور پھر ہم سب کو بھی حکم ہوا کہ ہم نے بھی اپنے اپنے شہروں میں یہ سنت ابراہیمی کرنی ہے۔ اچھا جی، میں نے خود بھی اگر علماء اور مفتیوں سے بات کی تو وہاں بھی دو ہی چیزیں نظر آئیں۔ ایک نے کہا نہیں جی یہ وہی سنت ابراہیمی ہے، اور جمرات بھی اسی پر انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ قربانی کرنے جا رہے تھے تو شیطان نے بہکایا تھا تو انہوں نے مارا تھا، جبکہ جمرات بھی قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا۔ اینی وے، ہم اس وقت قربانی کی بات کر رہے ہیں۔ تو قربانی یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ ایک تو اتنا دکھاوا، اتنا پیسوں کا ضیاع، اور اب تو انتہا ہو گئی کہ لاکھوں کی ایک گائیں ہیں، اور اگر انسان اتنا ہی سنسیئر ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کے لیے، اور اتنی ہی اس کی چاہت ہے کہ جی یہ گوشت کھلائے، کیونکہ ہم اگر کہتے ہیں کہ اتنے ہی پیسے دے دو، اگر تم اتنا ہی سمجھتے ہو کہ میں نے پچھلے زندگی میں اتنے پیسے دیے تو اب کیا پیچھے ہٹ جاؤں، تو اتنا ہی پیسہ اللہ کے راستے میں لگا دو، دل کو اطمینان ہو جائے گا۔ کہا نہیں ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم غریبوں کو گوشت کھلاتے ہیں، سال میں ایک بار تو وہ بیچارے گوشت کھاتے ہیں۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایمانداری سے اتنا ہی گوشت تول کر لے آؤ نا، 20 لاکھ کا، 25 لاکھ کا، چلے چھوٹے گھر والے بھی 1,80,000 60,000 اتنا تو نکال رہے ہیں نا، ذرا گوشت تول کر گوشت والے کی دکان سے لے آؤ اور غریبوں میں بانٹو۔ وہ جو تم سر، ہڈے، چمڑے اور پائے، یہ سب کے پیسے ادھر دے رہے ہو، ہم تو تم سے کہہ رہے ہیں تم گوشت کھلاؤ زیادہ سے زیادہ۔ تو دیکھیں اللہ کو جواب دینا ہے، قرآن سے بالکل ثابت نہیں ہو رہی کہ غیر حاجی کوئی بقرعید منائیں گے اور غیر حاجی کوئی قربانی کریں گے۔ ایک نے کہا کہ جی ہم حاجیوں کی مشابہت میں، یعنی علماء کیٹیگری کے لوگوں نے کہا کہ جی ہم حاجیوں کی مشابہت میں ہم بھی ادھر قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ آپ خود دیکھ لیجئے، قرآن سے بالکل ثابت نہیں ہے، اور جو تکبر اور جو بڑائی اور جو دکھاوا ہو گیا ہے، تو کم از کم ہم سب کو یہ باتوں کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ پھر اب تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ قرآن سے ثابت نہیں ہو رہا، حکم ہمیں نہیں ملا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اتنے سال حج کروائیں، ہم نے کبھی زندگی میں بقرعید کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے، جبکہ وہ تو چلے حرم میں ہو رہی ہے نا، وہ نفلی عبادت ہے، لیکن جو حاجی ہوتا ہے وہ تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ہم مزدلفہ سے سیدھے حرم اکثر پہنچے ہی نہیں ہیں کہ ہم جی صبح صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ پہنچ سکیں۔ سارے عید پر خوشبو لگا کر صاف ستھرے کپڑوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ نفل ہے، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی کہ وہ ایک نفل ادا ہوئی کہ حج ہوا تو جی اس کی خوشی میں، جیسے ہم نے رمضان اختتام ہوا اس کی خوشی میں ایک کلچرل عید منا لی گئی، اسی طرح ملک میں حاجی اتنے آئے تھے، حج ہوا تو کلچرل وہ بھی نفلی عبادت کے لیے اس کو بھی عید بنا لیا گیا۔ لیکن قربانی کا حکم تو کہیں سے بھی نہیں آ رہا غیر حاجی کو۔ حاجیوں کے لیے ہے قربانی، اور وہ بھی حج کی قربانی۔